اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے 8 قاعدے ہو چکے ہیں، اب ہم پڑھیں گے مثال کا قاعدہ نمبر 9۔ اس قاعدے کا نام ہے یو سارو والا قانون۔ کیا نام ہے قاعدے کا؟ اس قانون سے پہلے ایک فائدے کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ فائدہ یہ ہے وہ اسم جو افعالو کے وزن پر ہو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ اسم جو افعالو کے وزن پر ہو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسمی، تفضیلی، صفاتی۔ سمجھا گی؟ اسمی، تفضیلی، صفاتی۔ اسمی وہ ہے جو افعالو کے وزن پر ہو اور علم ہو۔ اسمی وہ ہے جو افعالو کے وزن پر ہو اور علم ہو۔ جیسے بھائی احمدو، جیسے کیا ہے؟ احمدو۔ احمد کا وزن کیا نکلتا ہے؟ افعالو دے وزن تے ہے یا نہیں؟ تے علم بھی ہے یا نہیں؟ یہ ہے اسمی۔ تے تفضیلی کنو آندے نے؟ تفضیلی وہ ہے جو افعالو کے وزن پر ہو، جو افعالو کے وزن پر ہو اور اس میں زیادتی والے معنی کا اعتبار ہو، اور اس میں اعتبار ہو۔ جیسے اضربو، جیسے بمعنی بہت مارنے والا مرد، بہت مارنے والا مرد۔ تو دیکھیے اضربو کا وزن کیا ہے؟ افعالو کے وزن پر ہے یا نہیں؟ تو یہ افعالو اسمی ہے یا تفضیلی ہے؟ تفضیلی ہے۔ اس کے اندر مارنے والا معنی جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کیڑی جی؟ صفاتی۔ صفاتی وہ ہے جو افعالو کے وزن پر ہو اور اس میں صفاتی معنی کا اعتبار ہو۔ جیسے اب یادو، جیسے بمعنی وہ ذات جس میں جس میں سفیدی ہے، جس میں دیکھیے اب یادو کس وزن پر ہے؟ افعالو وزن ہے یا نہیں؟ اور یہ افعالو کون سا ہے؟ اسمی ہے، تفضیلی ہے، صفتی ہے؟ صفتی ہے کیونکہ اس میں صفت والے معنی کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اسم جو فولا کے وزن پر ہو، فعلا کے دور بعد وزن کی نکلتا ہے فعلا۔ وہ اسم جو فعلا کے وزن پر ہو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسمی، تفضیلی، صفتی۔ ٹھیک ہے۔ اسمی بالکل اومی وہ ہے جو فعلا کے وزن پر ہو اور علم ہو، فعلا کے وزن پر ہو، علم ہو۔ جیسے توبا، توئیں توتے علی جے، جیسے تختی نال نہیں، جیسے توبا ایک درخت دا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے کی جی تفضیلی وہ ہے جو فعلا کے وزن پر ہو اور اس میں زیادتی والے معنی کا اعتبار ہو۔ جیسے ضربا، جیسے وزن کی نکلے گا فعلا دے وزن تے ہے یا نہیں؟ ادا معنی کی ہے؟ بہت مارنے والی عورت۔ تے زیادتی والا معنی ہے یا نہیں؟ تے صفتی وہ ہے جو فعلا کے وزن پر ہو، جو فعلا کے وزن پر ہو، فعلا کے وزن اور اس میں صفتی معنی کا اعتبار ہو، اور اس میں جیسے ہوئیکا، جیسے معنی ناز و نخرے سے چلنے والی عورت۔ تو ہوئیکا دا وزن کی ہے فعلا، فعلا دے وزن تے ہے یا نہیں؟ تے اے دسو ہوئیکا اے فعلا اسمی ہے، فعلا تفضیلی ہے یا فعلا صفتی ہے؟ صفتی ہے، کیونکہ صفتی معنی پایا جا رہا ہے نا۔ اور کچھ عورتاں جناب بڑے ناز و نخرے نہ چل دیا تو کچھ بڑی عاجزی تے انکساری نہ چل دیا، یہ اوصاف ہے نا۔ اچھا یہ ہوگی گل۔ اگے جی فعلا وہ اسم جو فعلا کے وزن پر ہو، جی میں حمراء، فعلا وہ اسم جو فعلا کے وزن پر ہو اس کی انیاں 2 قسمیں نے، انیاں 3 نہیں آ گیا۔ اسمی، صفتی۔ اسمی، اسمی کنو آنے نے؟ اسمی وہ ہے جو فعلا کے وزن پر ہو اور علم ہو۔ جیسے صحراء، جیسے کی معنی سارا ریگستان، اے نا جی علم ہے، سمجھ آگی؟ ہم بات کر دیں۔ اچھا
आगे फाला, आगे की है सिफती। सिफती वो है जो फाला के वजन पर हो, जो और उसमें सिफती माना का एतबार हो। जैसे बैदौ, जैसे ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ सफेद औरत, सफेद सिफत वाला माना ना काला होना या चिट्टा होना, ये भी एक वसफ है ना। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਵਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਟਿੱਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ? ਤਮਹੀਦ। ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਕਾਇਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। मिसाल का कायदा नंबर 9, यू सारू वाला कानून। क्या नाम है कायदे का? यू सारू वाला कानून है। कानून ये है हर वो या जो साकिन हो। अब तवज्जो करिए, हर वो या जो साकिन हो। यो सारू या क्या है? साकिन किन्नू आंदे जिंदे उत्ते कोई हरकत वगैरह। हर वो या जो साकिन हो, मुजहर हो। मुजहर किन्नू आंदे जेड़ी मुदगम ना होए, मुखफ़फ़ होए यानी मुशद्दद ना होए। हर वो या जो साकिन हो, मुजहर हो, और उस या का माक़बल और मज़मूम हो, और वो या बाबे इफ्तियाल के फा कलिमा के मुकाबला में ना हो, तो उस या को वाओ से तब्दील कर देते हैं वुजूबन। जैसे यू सारू, जैसे यू सारू, ये असल में क्या था? यो ये सारू था। अब पूरा कायदा इसके ऊपर करेंगे फिट। समझ आ गई कि नहीं? ताकि गाल चंगी तरह से समझ लग जाए। इस मिसाल में आप देखें भाई, या साकिन है, मुजहर है, या का माकबल क्या है? मज़मूम है। ये या बाब इफ्तियार के फा कलिमा के मुकाबला में नहीं है। इस या को वाव से तब्दील कर दिया तो ये सारू से क्या बन गया? यू सारू बन गया। लेकिन इस कायदा के लिए चंद शर्तें हैं। इस कायदा के लिए नहीं जितने या साकिन वेखी, या साकिन वेखी, मुजहर वेखी ते माकबल मजमूम वेख्या ते वेख्या बाबे इफ्तियार दे फा कलमा दे मुकाबले नहीं आगी, उन वाव ना तब्दील कर दो ना भाई ना। हर जगह ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ चंद शर्तें हैं, वो देखेंगे। अगर सारी शराइत पर ये कायदा पूरा उतरता हुआ नजर आएगा तो कानून जारी करेंगे, वगरना नहीं करेंगे। अच्छा जी, पहली शर्त क्या है जी? पहली शर्त ये है कि वो या अफ़आलु फ़अलाउ सिफती की जमा में ना हो। और तुसी होने पड़े ना कि वो इसम जो अफ़आलु के वजन पर उसकी 3 किस्में हैं, इसमी, तफजीली ते सिफती। सिफती वो है जो अफ़आलु के वजन पर हो, उसमें सिफती माना का एतबार हो। ते फ़अलाउ सिफती किन्नू आंदे ने? जो फ़अला के वजन पर हो और उसमें सिफती माना का एतबार हो। पहली शर्त ये है कि वो या अफ़आलु फ़अलाउ सिफती की जमा में ना हो। अफ़आलु फ़अलाउ सिफती की जमा में ना हो। अगर होगी तो या के माकबल जम्मा को कसरा से तब्दील करेंगे। अगर आप देखो जी, बोज दोन, बोज या साकिन है, मुजहर है, या का माकबल मज़मूम है। ये या बाब इफ्तियाल के फा कलिमा के मुकाबला में नहीं है। या को आप से तब्दील कर दें, बूदन पढ़ देंगे नहीं। क्यों? ये जो या है अफ़अलु फ़अलाउ सिफती की जमा में है। अफ़अलु फ़अलाउ तुसी तुहानू मैं अगे कवायद पढ़ाया है जी, कितने सिफत मुशब्बा दी बात पढ़ाते हैं। अफ़अलु फ़अलाउ एदी जेड़ी जमा दुआ दी फोर होंदे बदलते आती पढ़िया क्यों नहीं पढ़िया? तो ये अफ़अलु फ़अलाउ सिफती की जमा में है। तो अब इस या को वाव से तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि या के माकबल जम्मा को से बोझ दोन तो की पढ़ाएंगे दोन। समझाई गलती के नहीं? पहली शर्त ये है कि वो या अफ़अलु फ़अलाउ सिफती की जमा में ना हो। अगर होगी तो या के माकबल जम्मा को कसरा से तब्दील करेंगे, जैसे बोझ दोन से दोन। दूसरी शर्त यह है कि वो या फ़ौला सिफती में ना हो, फ़ौला सिफती में ना हो। जैसे भाई का क्या माना है?
ان مانا نازو نخرے نال چلن والی عورت فولا دے وزن تے فولا کیڑا جے او صفت ہی ہے کیا ہے اب دیکھیے یا ساکن ہے مظہر ہے یا کا ماقبل مضموم ہے یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے تو اس یا کو واو سے تبدیل نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ یا فولا صفتی میں ہے اب یہ فولا صفتی میں آگی تو اب کیا کریں گے یا کے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کریں گے ہو یہ کا سے ہی کا پڑھیں گے سمجھائی گال دی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یا فولا صفتی میں نہ ہو اگر ہوگی تو اس یا کے ماقبل ضمہ کو جیسے حج کا سے ہی کا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یا اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوف یائی میں نہ ہو تیسری شرط کیا ہے وہ یا اجوف یائی میں نہ ہو یہ دیکھیں جی مب یوعن مب اب دیکھیں یا ساکن ہے کہ نہیں مظہر اب بھائی میری طرف ہی توجہ کریں یا ساکن ہے مظہر ہے یا کا ماقبل اور مضموم ہے مب یوعن کیا جی اور پتہ ہے کیا ہے مب یو ان آگے بھائی قانون آگے آ رہے ہیں وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا مب یو ان آ جڑی نا یا مب یو ان دے وچ جڑی یا نا یا مب یو ان اے یا دی حرکت نقل کر کے ماقبل نو دیاں گے تے بات آ جائے گا ضمہ بات کی آئے گا ضمہ آئے گا کیا آئے گا اب یا کیا ہو جائے گی ساکن ہو جائے گی یہ قواعد آگے آ رہے ہیں آپ کو میں وہاں تنبیہ کر دوں گا یا کیا ہو گئی اب دیکھیں یا ساکن ہے مظہر ہے یا کا ماقبل مضموم ہے اور یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے تو اب اس یا کو واو سے تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ یہ اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوف یائی میں آ گیا اب اس یا کے ماقبل جو ضمہ ہے نا ضمہ اس کو کسرہ سے تبدیل کریں گے تو مبیون تو کی ہوئے گا مبیون یہ قانون آگے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں میں تنبیہ کر دوں گا اچھی طرح سے مبیون سے مبیون بات سمجھ آگی یہ تھا مثال کا قاعدہ نمبر 9 یو سارو والا قانون مکمل ہو گیا ہے